اب ایم کیو ایم کس جگہ پہ کھڑی ہے؟ وہ بھی حکومت کی اتحادی ہے، اس پہ بھی آج کے پروگرام انسائٹ میں گفتگو کریں گے. ساتھ ہی ساتھ کچھ علیحدہ سٹوریز ہیں، اس پہ بھی ہم بات کریں گے. پاکستان میں 3 نئے شراب کے کارخانے کھل رہے ہیں بلوچستان میں، اس پہ بھی آج کے پروگرام میں گفتگو ہوگی. لیکن آغاز گفتگو کریں گے ہم سید امین الحق سے، وفاقی وزیر ہیں، ایم کیو ایم پاکستان سے ان کا تعلق ہے، گورنمنٹ کے اتحادی ہیں. ان سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. امین الحق صاحب السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو دا شو. وعلیکم السلام. ابھی صاحب سیاسی ٹیمپریچر پھر ایک دفعہ بڑھ گیا ہے. کراچی میں بھی جلسے ولسے ہوئے، اپوزیشن آئی، ایم کیو ایم بڑی خاموش تھی. اب ایم کیو ایم میں بھی کچھ لوگ واپس آ رہے ہیں، حیدر عباس رضوی صاحب واپس آ رہے ہیں، بڑی ہلچل دوبارہ سے ہونی شروع ہو گئی ہے. تو کیا ایم کیو ایم پاکستان کوئی اتحاد، کوئی دوبارہ سے کچھ ریوائیول کی کچھ صورت نظر آ رہی ہے؟ فواد دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ ایم کیو ایم پاکستان 25 جولائی 2018 میں بھی ایکٹیو تھی، اور اس کے بعد اگر نومبر کے ماہ میں بھی دیکھیں تو ہم مسلسل طور پر سیاسی طور پر ویری ایکٹیو ہیں. اور میں زیادہ دور نہیں بلکہ آپ کو غالباً 24 سپٹمبر کراچی میں ایک بڑی ریلی نکالی گئی، اور اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ 6 اکتوبر کو ہم نے حیدرآباد میں بھی حیدرآباد کی تاریخ کی سب سے بڑی ریلی نکالی. اور کراچی ہو یا حیدرآباد، وہ کئی کلومیٹر طویل ریلی تھی. اور اسی طریقے سے جو یہ تاثر جاتا ہے کہ شاید ایم کیو ایم پاکستان ڈی مورلائز ہے یا ایم کیو ایم پاکستان میں ایکٹیویٹی کم کر رہی ہے، نہیں، ایسا نہیں ہے. ایم کیو ایم پاکستان ایک منظم، جسے کہتے ہیں ویری ویل آرگنائز پولیٹیکل پارٹی ہے، اور ہر ہفتے کوئی نہ کوئی اپنی ایکٹیویٹیز شہر میں اور شہر کے باہر بھی مسلسل کرتی چلی. اچھا امین بھائی، اور اگر آپ میں بھی کراچی میں رہا ہوں، کراچی میں نے بھی ایم کیو ایم کا جوبن میں نے دیکھا ہوا ہے. اب اس کے لحاظ سے ہمیں کم لگ رہا ہے. آپ نے ٹھیک ہے بتایا کہ ریلیاں بھی کی، لیکن وہ جو ماضی تھا، وہ یاد ماضی عذاب ہے یارب والی کو صورتحال آتی ہے، کیونکہ اس میں تو بہت زیادہ آپ لوگوں کا کراچی تو یعنی ایم کیو ایم کا کنٹرول ہی تھا. جس طرح پی ایم ایل این کا پنجاب میں ہے، اسی طرح کراچی میں ایم کیو ایم کا توتی بولتا تھا. اب ظاہری بات ہے نیشنل اسمبلی میں آپ کے اتحادی ہیں پی ٹی آئی، وہ سیٹیں لے کے چلے گئے. بلدیاتی میں وسیم اختر صاحب وہی کہتے رہے اختیارات کا رونا تھا، فنڈز کا رونا تھا. لیکن یہ جو سارا ماضی اور پھر ابھی موجودہ صورتحال، اور ابھی آپ کے جو اتحادی ہیں آپ ان سے خوش ہیں؟ اپوزیشن تو ان کو ٹف ٹائم دے رہی ہے، ایم کیو ایم بالکل ساتھ ساتھ چل رہی ہے ان کے، وہاں پہ کیا صورتحال ہے، ڈیولپمنٹ ہے؟ اچھا فواد، 2 چیزیں آپ نے سوال کر لی. ایک کہ پی ڈی ایم نے جلسہ کیا، فلاں لوگوں نے جلسہ کیا. میں پہلے اس پہ آتا ہوں، پھر آپ کو پی ٹی آئی کے حوالے سے بھی، کولیشن پارٹنر کے حوالے سے بھی بات کر لیتا ہوں. فرسٹ آف آل، یس، کراچی کے اندر مختلف سیاسی پارٹیوں نے جب ہم نے ریلی نکالی، پھر آپ نے دیکھا کہ پی ڈی ایم نے جلسہ کیا، اور آج کل میں ایک اور جمال و کمال صاحب بھی جلسہ کر رہے ہیں. آپ ٹرسٹ بھی کہ ایم کیو ایم پاکستان، جیسے میں نے پہلے کہا کہ بڑی آرگنائز اور ڈیپ روٹڈ پولیٹیکل پارٹی ہے، جس کے سیکٹر کے ساتھ اس کے یونٹ ہے، سب یونٹ ہے، سرکل آفیسز بھی اپنی جگہ پہ موجود ہے. اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ یہ دیکھیں گے کہ یہ تمام لوگ جلسے اپنے تمام سیاسی پارٹی پہ جلسے مکمل کر لیں تو انشاءاللہ تعالیٰ اسی جگہ پر ایم کیو ایم پاکستان خواتین کا بڑا جلسہ کر کے ان سے بڑا کر کے دکھائے گی. تو انشاءاللہ تعالیٰ ایم کیو ایم کی اپنی تیاریاں پوری طور پہ مکمل ہیں. نمبر 1. نمبر 2، آپ نے کہا کہ کیا آپ اپنے الائی کے ساتھ مطمئن ہیں؟ دیکھیں، ایم کیو ایم پاکستان تحریک انصاف کی سب سے بڑی الائی ضرور ہے، لیکن اس کا اپنا نظریہ، اپنا منشور ہے اور اپنی سوچ ہے، اور اسی سوچ کے حساب سے اسی منشور کے حوالے سے اپنی سیاسی جدوجہد کر رہی ہے. یس، کچھ جگہوں پر اختلاف موجود ہے، کچھ جگہوں پر ہمارے ساتھ ان کا جیسے کہ ملاپ بھی موجود ہے. زیرو ٹالرنس فار کرپشن، یس، بالکل ہم ان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. کیا شہر سندھ میں ترقیاتی کام ہونے چاہیے؟ بالکل ہونے چاہیے. کیا جمہوری روایت کو قائم و دائم رکھنا چاہیے؟ بالکل رہنا چاہیے. پارلیمنٹ کی سپریمیسی ہونی چاہیے؟ یس، بالکل ہونی چاہیے. اب جو بات آتی ہے کہ ڈیولپمنٹ اسکیم کے حوالے سے، ڈیولپمنٹ اسکیم کے حوالے سے ہمارے پاس ذہن میں موجود ہے. اور دیکھیں کہ ہم نے قائل کیا وفاقی حکومت کو، اور الحمدللہ کراچی کے لیے 1.1 ٹریلین کی جسے کہتے ہیں کہ پیکج رکھا گیا. اور ہمیشہ یہ بات ہم کہتے ہیں، آپ کے پروگرام کے توسط سے، آپ کا بڑا چینل ہے پورے پاکستان میں، دیکھا جاتا ہے کہ یہ کراچی کے اوپر 1.1 ٹریلین جو ہے یہ کوئی احسان نہیں ہے، بلکہ کراچی کو اس کا حق دیا گیا. اور کراچی والے انشاءاللہ تعالیٰ یہ 1.1 ٹریلین آپ کراچی پہ خرچ کریں گے تو کراچی والے 3 سال کے اندر آپ کو
3.3 ट्रिलियन कमा कर वापस कर देंगे। तो यस हम हाँ, और जहाँ तक इसके जैसे कहते हैं कि कि इसका तरीक़ेकार क्या होगा, उस तरीक़ेकार पे भी हमने डिस्कस कर लिया है। कुछ चीज़ें फेडरल गवर्नमेंट करने जा रही है, कुछ चीज़ें प्रोविंशियल गवर्नमेंट करने जा रही है। अब फेडरल गवर्नमेंट क्या करने जा रही है उसकी जिम्मेदारी मैं आपको बता देता हूँ। अब सबसे बड़ा काम क्या है कराची के लिए, कराची जो है जिसे कहते हैं कि पानी के बूंद बूंद को तरस रहा है, तो हमने ये फैसला किया वफाकी हुकूमत की K4 का मनसूबा ये वफाकी हुकूमत ने अपने हाथ में लिया। और इसके लिए देखिए आप ये देखेंगे जब हमने ये जो कराची ट्रांसफॉर्मेशन कमेटी बनी थी, और ये बने में मेरा ख्याल अभी 1.5 महीना हुआ है, इसमें हमने काम को कैसे आगे बढ़ाया कि हमने सबसे पहले वफाकी हुकूमत ने सूबाई हुकूमत को खत लिखा और कहा कि K4 का मनसूबा वफाक के हैंड ओवर कर दे। बिल आखिर के K4 का मनसूबा सब बातें ठीक है, सब बातें ठीक है, लेकिन ऑन ग्राउंड चीजें नजर नहीं आ रही। कराची पैकेज का इतना फैनफेयर था, इतना हुआ, तमाम स्टेक होल्डर्स मिल गए, अफवाज पाकिस्तान भी साथ ही आ गई, लेकिन ऑन ग्राउंड चीजें नहीं मिल रही, कराची वालों को रिलीफ नहीं मिल रहा। अभी कराची के क्या तमाम मसले हल हो गए? पहले 2 महीने पहले हर खबर में कराची था, अब वो चीजें हैं उसी जगह पे मौजूद है। फवाद भाई आप माशाल्लाह तज्जियाकार हैं, इतने बड़े एंकर हैं, क्या आप समझते हैं कि जो कराची का जो 13 साल का जो गंद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सूबाई हुकूमत ने कराची को खंडरात में तब्दील कर दिया है, क्या उस मसले का हल 1 दिन में 1 महीने में हो जाएगा? नहीं, इट विल टेक टाइम, ये सालों लगेगा। बिल्कुल है, लेकिन ग्रीन लाइन वाला टाइम नहीं चाहिए ना, जितना टाइम ग्रीन लाइन में लग रहा है। K4 मंसूबा में सुनकर अब मेरे बुढ़ापे में जाकर मुकम्मल होगा K4, या मेरे बच्चे K4 का देखेंगे। इनकी डेडलाइंस होनी चाहिए। ग्रीन लाइन ने शहर को बर्बाद करके रख दिया, लोगों को तकलीफ हो रही है। ये चीजें मंसूबे शुरू होते हैं, एक तो पहले सिर्फ ऐलानात होते हैं, जब हो जाए गलती से वो पाए तकमील तक नहीं पहुंच रहे। इस पे जरा आप लोग भी जरा करें और सख्ती करें ताकि जल्दी हो। मैं बिल्कुल आपके फवाद साहब एग्री करूंगा कि 2016 में सूबाई हुकूमत ने ग्रीन लाइन का K4 का मनसूबा शुरू किया, 2020 तक मुकम्मल नहीं कर पाई, नाकामी रही उनकी और उनकी नाहली रही है। अब वफाकी हुकूमत ने इसको टेक ऑफ किया है, और न सिर्फ इसको टेक ऑफ करके बल्कि वापडा से भी क्रॉसपेंडेंस कर लिया। अल्हम्दुलिल्लाह कल रात को वापडा के चेयरमैन उनकी पूरी टीम ने K4 के दौरा किया है और उसमें कुछ टेक्निकल फॉल्ट जिसे मुशाहिदा किया है। हमारी ख्वाहिश होगी कि K4 का मनसूबा जो 26 अरब रुपए का था वो बढ़ते बढ़ते 65 अरब रुपए पे चला गया है। वफाकी हुकूमत ने कमिटमेंट किया है कि वो चाहे 65,000 हो या 100 अरब हो, वफाकी हुकूमत हर सूरत में उसे मुकम्मल करेगी। अल्हम्दुलिल्लाह अब वापडा ऑन बोर्ड है और वापडा के साथ और FW के साथ मिलकर इसे हर सूरत में जो 3 साल का टाइम लाइन दिया गया उसमें मुकम्मल किया जाएगा। इसी तरीके से मैं दूसरे मनसूबे पर आ जाता हूँ कि कराची फ्रेट आप देखें कि KPT के साथ जो शुरू होगा ये, और ये तकरीबन मेरा ख्याल 55 किलोमीटर दूर है जो पेपरी पे जाके ख़त्म होगा। इसके लिए भी ऑलरेडी अखबारात में टेंडर इशू कर दिया गया है, जिसे कहते हैं कंसल्टेंट हायर के लिए, और अखबार में ऐड चला गया। तो मैं समझता हूँ ये काम भी आगे बढ़ चुका है। ग्रीन लाइन जिसका आपने जिक्र किया, वो मनसूबा देखिए 2016 में मुझे याद है कि उस वक्त के वज़ीर आज़म ने इफ्तिताह किया था और ग्राउंड ब्रेकिंग की थी। आज अल्हम्दुलिल्लाह उसके ऊपर इस PSDP में 12 अरब रुपए रखे गए, और हमारी ख्वाहिश है कि वो तमाम जो सूबाई हुकूमत की तरफ